ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات دی وقار بہت خوبصورت بہت ہی خوبصورت سپاس نامہ چونکہ قبلہ پیر صاحب کا نے بہت خوبصورت جملہ پیش فرمایا کہ بہت خوبصورت سپاس نامہ پیش کیا اور ابھی سپاس نامے کو عقیدت اور محبت کے ساتھ اب چونکہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں اب چونکہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں اور عقیدت اور محبت کے ساتھ یہ قافلہ آج کے قافلہ کے سپا سلار کے سپرد کرتا ہوں حضرات دیوکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں عقیدت اور محبت کے ساتھ یہ قافلہ سلار کے سپرد کرتا ہوں میں درخواست گدار ہوں تیرے طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت قدرت السالکین ضبطت العارفین سلطان العاشقین عاشق مدینہ آدمی مبلغ سلام حضرت قبلہ پیر محمد شبیر علی شاہ صاحب دامت البرکات قدسیہ آپ سے درخواست ہے کہ تشریف لائیں اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں تمام حضرات سے درخواست ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی سب حضرات سے درخواست ہے تشریف رکھیں تاکہ پھر صاحب کا خطاب شروع ہو سکے بڑی مہربانی سب حضرات سے درخواست ہے کفیفہ ہے فلائل تیرے سایہ گاتوں کا تراشا فالفجر تیری نیم نگاہی کی عطا ہے لمحوں میں سمٹ کر بھی تیرا تازہ صدیوں میں بکر کر بھی تیرا عشق نیا ہے یا تیرے حدہوز ہیرا مہونجم یا دوب نے سایہ تیرا ہتوڑ دیا ہے یا رات میں پہلی ہے ملاحت تیری تن پر یا دن تیرے انداز صباحت میں گیا ہے رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد جب جب پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر عما کی جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بہتر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے اترے کہ کہاں تک کوئی آیات کی ٹائم ہے قرآن تیری خاطر اب بھی مصروف ثنا ہے اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر یا مجھ کو بتا کون میرا تیرے سوا ہے حضرات دیوکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہے آج بھی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت قدرت السالکین ضبطت العارفین سلطان العاشقین عاشق مدینہ حضرت قبلہ پیر محمد شبیر علی شاہ صاحب دامت البرکات قدسیہ سجادہ نشین دربار عالیہ چورا شریف جناب کی درخواست ہے کہ اپنے نورانی خطاب سے ہمارے چور چور دلوں کو پر نور بنائیں الحمدللہ تسی بھی اندر آ جاؤ تو انہوں کسی بات نہیں کٹیا پڑھ کے اندر آ جاؤ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفقر فخری والفقر منی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیب ہی مخبر و عامرہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا سید صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر
بندائے پروردگارم امت احمد نبی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا مسلک ہے کہ بندائے پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث آدم زیر سایہ ولی۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ چارے صفتیں رب کی ہیں، یہ بندے کی صفتیں نہیں ہیں۔ قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ قاری سے مراد یہ نہیں ہے یہ جو ہمارے سٹیجوں پہ قرآن پڑھتے ہیں، اس کی وضاحت بہت لمبی ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ ہم سایہ جبریل امین، بندہ خاکی، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان۔ مانا حریم ناز کا پایا بلند ہے، لے جائے گا اچھال کے درد جگر مجھے۔ کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ میرے واجب الاحترام ساد احترام ساتھیوں، اس آستانے کی رونق، اس آستانے کا حسن و نکھار، اس آستانے کا پیار، اس آستانہ علیہ کے سجادہ نشین حضرت پیر سید صابر حسین شاہ صاحب بخاری نقشبندی مجددی، میرے عزیز محترم اور میرے ہمراز خیر خواہ پیر سید عارف حسین شاہ صاحب، زیب و زینت، پہچان، دربار عالیہ پناگ شریف، دیگر سادات کرام، یاران طریقہ، واز ہو گئے، نعتیں ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ اب جب بالکل ایک وقت کا بڑھاپا آیا تو چونکہ میں خود دیر سے آیا، اس میں سجادہ نشین کا تو کوئی قصور نہیں، مگر جب میں بیٹھا تو ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی کہ میں آیا دیر سے لیکن جگہ دی مجھ کو پہلو میں، میں آیا دیر سے لیکن جگہ دی مجھ کو پہلو میں، میری تاخیر بھی اچھی، میری تدبیر بھی اچھی۔ جرانے طریقہ سالانہ اور سپاہر ایک ولی کامل کا، ایک اس اللہ کے بندے کا جس نے ساری زندگی بارگاہ خدا بندی میں گزار دی۔ پروگرام کو مختصر کرتا جاؤں گا، طول نہیں دوں گا کہ لمبی طول دوں۔ آج 30 ہو گئی چاند کی، حضرت 65 پروگرام میں کر چکا ہوں۔ آج رات کو پھر ڈڑیال میں بھی میں نے پہنچنا ہے، کل بھی میں نے پہنچنا ہے، ڈائری میری کھول ہے۔ اللہ کا احسان، میرے مالک کا کرم، سارا یہ جھنجھٹ، سارا سلسلہ کرم ہے مدینے کے تاجدار کا۔ سیڑھی کے اوپر پاؤں رکھا تو شہزادے کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، بات ہو رہی تھی چادر تطہیر کی، چادر
تطہیر کی بات ہے سیدہ فاطمہ بطول کی کہ نبی مکرم نور مجسم رحمت عالم کیسے استقبال کرتے ہیں، کیسے پیار کرتے ہیں. دو چیزوں کو ذہن نشین کر لیں. بچہ آپ اس کے رخسار چوم سکتے ہیں، ہونٹ چوم سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ بچی ماں کا دودھ پیتی ہے، اس سے لے کر جوانی تک آپ اس کے رخسار نہیں چوم سکتے، اس کے ہونٹ نہیں چوم سکتے، پیشانی چوم سکتے ہیں. مگر جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہو اس کا جھوٹا باپ نہیں پی سکتا. مسئلے کی بات ہے، فقہ کا مسئلہ ہے. جو بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے اس کا بچہ ہوگا پانی باپ نہیں پی سکتا. لمبا مسئلہ ہو جائے گا. اب بیٹی کی پیشانی چومو، بیٹے کے رخسار چومو، بیٹی کی پیشانی چومو. سرزمین عرب تاریکیوں میں ڈوبی، عجیب قسم کی نفسا نفسی کا حال ہے، ہر طرف قتل و غارت کا حال ہے. تاریخ نے بہت کچھ لکھا، بہت کچھ برکتانی کی، مگر حیرت کی بات مسجد نبوی کا مصلی، چٹائی کا مصلی، کارپٹ کا مصلی نہیں، کسی قالین کا مصلی نہیں، چٹائی کا مصلی. اس کے اوپر آپ کو اور میرا آقا پوری کائنات کا مبدأ کائنات، وجہ تخلیق کائنات، اللہ کا محبوب، محبوب دو عالم، پیغمبر اعظم و آخر جلوہ فرما. ایک بچی میری طرف توجہ کرتا، ایک بچی گرتی اٹھتی اللہ کے نبی کی گود میں آ کے بیٹھ گئی، اللہ کے نبی کی گود میں آ کے بیٹھ گئی. اب ہلچل مچ گئی. اللہ کے نبی نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا، کو خوشبو سن رہے ہیں. اب کسی کی جرأت نہیں باہر گاہ مصطفی میں یہ سوال کرے کہ یہ بچی کون. پردے سے باہر ہے، چھوٹی معصوم بچی کھیلتی کھیلتی دامن مصطفیٰ میں بیٹھی، گودیا مصطفیٰ میں بیٹھی. وہ گود جو کبھی ٹھکانہ بنتی تھی علی کے سر کا. میں تمہیں بتا دوں، میں نے بیعت کیا، سن کر ذرا سیدھے کان سے. کبھی گود وہ ٹھکانہ بنتی علی کے سر کا، اور کبھی وہ سر جو ہے وہ صدیق کی گودی کو بسمت کرتا. کبھی وہی سر صدیق کی گود میں، کبھی اس گود میں علی کا سر، کبھی وہی سر سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں، محبوب کائنات کی گود میں. یہ عظمت میرے رسول کے گھر، یہ ہے شان میرے رسول کے گھر. اب طاقتیں گویائی اے اللہ کے نبی، یہ بچی کون ہے جو کھیلتی کھیلتی گودی میں آ کے بیٹھ گئی، اور پھر رخسار تو نہیں چوما گیا، سر کے اوپر اپنا کام رکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے کہا تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ میری بیٹی ہے جسے کائنات بطول کہتی ہے، میں فاطمہ کا. ادب سے عرض کروں گا، مجھے بتاؤ بطول کسے کہتے ہیں؟ باتیں کرتے ہوئے بطول کسے کہتے ہیں؟ آؤ، وہ گلاب کا پھول، وہ گلاب کا پھول جو نہ پورا کھلاؤ نہ پورا بندو، جو نہ پورا کھلاؤ نہ پورا بندو، ابھی اس کو کسی کا ہاتھ نہ لگاؤ. لغت میں اس کو بطول کہتے ہیں. یہ پھول ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کے شجر اطہر کی مالکہ ہے، جس کے گھر میں جبرائیل امین چکی بھی رہی، جس کے لیے جنت کے سے جوڑے آئے، جس کی شان میں آیا تطہیر نازل ہو، جس کی نسل سے یہ سادات کباب جو ہے یہ پروان چڑھے. یہ ہے محمد میرے رسول. تھوڑا سا تاریخ میں آپ کو لے کے جاؤں، طرف تو میری طرف توجہ کرنا. جب وہی بچی سنے بلوغت کو پہنچی تو صحابہ باقی ایک جماعت بیٹھی، صحابہ باقی جماعت بیٹھی. بات غلط ہو تو ذمہ دار سٹے جائے، ذمہ داری سے بات کرنا. جب وہ بچی سنے بلوغت کو پہنچی تو صحابہ کی جماعت ایک بیٹھی، اس نے علی کو بٹھایا،
عثمان ذوالنورین پہلا داماد رسول، اعلیٰ حضرت نے کیا خراج تحسین پیش کیا تھا؟ تم کو مبارک ہو جسے نورین جوڑا، نور کا نور کی سرکار سے پایا بشالہ نور۔ ایک جماعت بیٹھی صحابہ کی جس میں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے۔ جب جماعت بیٹھ گئی فیصلہ کیا ہوا؟ توجہ میری طرف کر رہا، کتنا بڑا احسان، کتنے بڑا احسان نعیم، کتنا بڑا احسان نعمت۔ ابو بکر گویا ہوا، عمر بول پڑے، عثمان بن نورین بول پڑے۔ یہ گھر آنے جانے والے لوگ تھے، گھر آنے جانے والے لوگ تھے، اس لیے کہ دو سسر تھے، دو یہ گھر آنے جانے والے لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جن سے پردہ نہیں تھا، یہ سامنے آتے تھے جاتے تھے، رشتہ قریب تھا میرے مصطفیٰ کریم کا، قریب رشتہ تھا میرے مصطفیٰ کریم کا۔ اب ذرا توجہ کرنا، جب بطول سیدہ سنے بلوغت کو پہنچی، صحابہ بیٹھی، علی کو بٹھایا، یہ آپ کے لیے میں بات کر رہا ہوں، توجہ میری طرف کریں، سمجھ گئے؟ اور وہ مشاورت بیٹھی، کہا علی ایک بات مصطفیٰ کریم کی وہ لاڈلی بیٹی سنے بلوغت کو ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیرا رشتہ ہو جائے، تیرا کیا خیال ہے؟ تاریخ کی بات ہے، غلط ہو تو ذمہ دار، تیرا کیا خیال ہے؟ اب علی نے کیا محبت بھرا جواب دیا، مضمون ثقیل ہے، تھوڑا سا جا کے تر کروں گا انشاءاللہ۔ اب علی نے کیا جواب دیا؟ تقاضۂ عقل، تقاضۂ دنیا، علی وہ ہے جو باب العلم ہے، جس کے اوپر علم کی رانائیاں ختم ہے، جو کائنات کی ولایت کا امام ہے، میرے مصطفیٰ کریم کا لاڈلا داماد، صحابہ کا مشیر ہے، علی کا ویر ہے، سارے سنیوں کا ویر ہے، سنیوں کا ویر ہے، دنیا جسے علی کہتی ہے، شیر خدا کہتی ہے۔ اب کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا حضرت علی نے، یا ابو بکر، یا عمر، یا عثمان، بات یہ ہے کہ بچہ تھا تو اس ہستی کا دامن پکڑا، اس کی گود میں پروان چڑھا، اس کی گود میں سنے بلوغت کو پہنچا، بڑا ہوا، اب اگر یہ خاص کرتا ہوں، ایک لفظ ہے غنیم، حضرت غنیم کا لفظ، غنیم کا لفظ، غنیم یہ غنیمت والا غنیم نہیں ہے، یاد رکھنا، یہ غنیمت والا غنیم نہیں ہے، غنیم کا لفظ کا غنیم، جو بظاہر دوست ہیں بباطن دشمن ہے، جن کی زبانیں حسین کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کی، زبانیں حسین کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، کل غنیم بولیں گے، اسی لیے نبی کے پیچھے اسی لیے نبی کے پیچھے پھرتا تھا، نظر نبی کی بیٹی میں تھے، نعوذ باللہ من ذالک، خاک بدہن علی نہیں کہے گا کہ میں مصطفیٰ کریم کے دروازے پہ جاؤں، آپ جانے، آپ کا کام جانے، اب یہ رشتہ طے ہو رہا، تاریخ کی بات، رشتہ طے ہو رہا ہے، تو میری طرف مضمون ثقیل ہے، میں سمجھ گیا، مگر آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا، آپ جب سے معاملہ ہوا اٹھے یہ تین ہستیاں دروازہ رسول سے پہنچی، حبیبی یا رسول اللہ، علی آپ کے چچا کا بیٹا، علی آپ کا غلام، علی آپ کا ویر، علی باب العلم، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی نسبت علی سے کی جائے، علی سے کی جائے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم نے کیا جواب دیا؟ غور ہے، بس کر کیا جواب دیا؟ میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ معلم کائنات نے کیا جواب دیا؟ کہ ابھی جواب دوں، کہا جی نہیں تو پھر 3 دن کی مہلت دے دو، 72 گھنٹوں کی مہلت، اب بچی کے رشتے کے لیے کوئی آئے تو 3 دن کی مہلت مانگنا سنت ہے، فوراً آنا کر دو، ہاں کرنے کو جی چاہے بھی تو پھر بھی سزا سمجھتے ہو تو کہو کہ 3 دن کی مہلت دے دو، اور 3 دن کی مہلت مانگی، مشورہ میرے ابو بکر عمر عثمان نبی کی بارگاہ میں، 3 دن کے بعد جب نماز ہو چکی، میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، ایسی مسکراہٹ کبھی نہیں دیکھی جو وہ مسکراہٹ تھی، کہا ابو بکر عمر عثمان تم کو مبارک ہو، علی تم کو
اب یہ تھوڑا سا ایک چیپٹر اور دکھا کے آگے چلتا ہوں کہ ولایت کس کو کہتے ہیں. بات تو ولایت کی کرنی ہے. جب یہ معاملہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ دن طے ہو گئے. اب علی کا گھر وہ گھر ہے کہ جس کا گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہے. وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا. اب ہوا کیا کہ جب یہ معاملہ ہو گیا طے ہو گیا معاملہ سارا. اب تیری خاک میں ہے گرائے شرر. علامہ اقبال نے آپ اوپر آ جائیں چونکہ سب کی توجہ آپ کی طرف ہے, معاملہ بڑھ جائے گا. پھر اب علی کا گھر جس گھر کے اندر علامہ اقبال نے کیا کہا کہ تیری خاک میں ہے گرائے شرر, تو خیال فکر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نانے شاہی ہے مدار قوت ہے. جو کی روٹی کھانے والے, اونٹنی کا دودھ پینے والے, کھجورے خشک کھانے والے دنیا میں آئے, پوری دنیا کی تقریروں کو پلٹ کے رکھ دیا, زمانے کے تالابوں کو کھینچ کے رکھ دیا, زمانے کو بتا دیا کہ یہ ہے مصطفیٰ کا گروہ اور یہ ہے مصطفیٰ کریم کے ماننے والے, یہ ہے مصطفیٰ کریم کے غلام. نہ کسی کی دیر سے ڈر, نہ کسی کے بھالے سے ڈر, نہ کسی کی دولت سے ڈر, نہ ان کے دلوں کے اوپر کسی کے حسن کی حکومت, نہ ان کے دلوں کے اوپر کسی کی دولت کی حکومت, نہ ثروت کی حکومت, نہ جاہ و جلال کی حکومت, نہ خلافت کی جو ہے وہ ضرورت, کوئی حکومت نہیں. دلوں کے اوپر حکومت ہے ایک مدینے کے تاجدار کا ہے, کسی کی حکومت نہیں. اس معاملے کے اندر ایک تاریخ کا چکر آپ کی بات نظر کر رہا ہوں. لاہوری کلندر علامہ اقبال سے جرمن کے اندر لیکسمبرگ کے اندر یہ سوال ہوا تھا. نوجوان بیٹھے ہوئے, میں آپ کی نظر کر رہا ہوں, یہ بات کر کام آئے گی آپ کو. جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے, ابھی ہمیں ذکر کر رہے تھے فرانس کا ذکر کر رہے تھے, اٹلی کا تو ذکر نہیں کیا. اٹلی کیا کا ایک پہلا بادشاہ اس معاملے کے اندر ایک تاریخ کا چکر آپ کی بات نظر کر رہا ہوں. لاہوری کلندر علامہ اقبال سے جرمن کے اندر لیکسمبرگ کے اندر یہ سوال ہوا تھا. نوجوان بیٹھے ہوئے, میں آپ کی نظر کر رہا ہوں, یہ بات کر کام آئے گی آپ کو. جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے, ابھی ہمیں ذکر کر رہے تھے فرانس کا ذکر کر رہے تھے, اٹلی کا تو ذکر نہیں کیا. اٹلی کیا کا ایک پہلا بادشاہ جو تھا وہ مسولینی. کیا تھا؟ مسولینی تھا. اور مسولینی جو تھا وہ کون تھا؟ وہ کموچی تھا. مسولینی کون تھا؟ کون کموچی تھا؟ آج پوری دنیا میں اٹلی کا چمڑا مشہور ہے, لیدر مشہور ہے. یا پھر نظر کر رہا ہوں, کل کام آئے گا. اٹلی کی جوتی پہنا کر, اٹلی کا چمڑا مشہور, وہ موچی بادشاہ جس نے آرڈر کر دیا گھر گھر میں چمڑے کی جو ہے وہ مصنوعات بنے گی, گھر گھر میں جوتا بنے گا. اس لیے یہ مسولینی قوم کا موچی تھا, گھر گھر میں بٹھا دیا جوتا بنے گا. آؤ ذرا ادھر میں آپ کو لے کے جاتا ہوں جہاں اونچ نیچ کی تمیز نہیں, اپنے پرائے کی تمیز نہیں, گورے کالے کی تمیز نہیں, جہاں پہ امیر غریب کی تمیز نہیں. تمیز ہے تو صرف یہ ہے کہ یہ اللہ کو ایک مانتا ہے, مصطفیٰ کو آخری نبی. کوئی تمیز نہیں. حضرت ذکر کر رہے تھے بلال کا, چلتے چلتے ایک بات میں بھی آپ کی نظر کرتا جاؤں, کل آپ کے کام آئے گی. مصطفیٰ کریم کی بارگاہ جہاں پہ کوئی اونچ نیچ کی تمیز نہیں, سارے کو ایک ہو جائے کہ مصطفیٰ کریم نے انعام کی دیتا. وہ کلمہ پڑھن والے ہو جی حضور حکم, اور کلمہ پڑھن والے ہو حضور لبیک یا رسول اللہ. آج دیوار پہ لکھا ہوا ہو تو پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتا, سمجھ گئے؟ کوئی اور حالت ہو جاتی کہ لبیک یا رسول, اور یہ آج کا کلمہ نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کریم کے سامنے جب میرے مصطفیٰ نے پکارا فلاں کدھر ہے, فلاں کدھر ہے, ابو ذر کدھر ہے, عبدالرحمن بن عوف کدھر ہے, عبداللہ بن عباس کدھر ہے, عبداللہ بن عمر کدھر ہے, تو جواب کیا ہے؟ لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. چھوٹی سی لطیف بات,
آپ کی نظر اللہ کے نبی کے سامنے غلط کام ہو، نبی نہ بولے، یہ نبوت کی توہین ہے، یہ نبوت کی توہین ہے کہ ہو نبی اس کے سامنے غلط کام ہو، پیر بیٹھا ہوا تو اس کے سامنے غلط کام ہو. ہے بات پیر جی ہونا تھوڑی ڈری جانے ہیں بھئی امیر بندہ گل کی دے نیاز ہی نہیں دینا، نیاز ہی نہیں دینا، لحاظ کر جانے کیا کرا تھوڑا یہ چلو سبھی لوگ میں میری گل یار امیر آدمی ہے مرید ہے جی اس کی آہوز ہویا سگرٹ چھوڑ دے تاسی چنگے پیرن چھوڑو پیرن کے اور پیرن دے گئے جی آسا ہوا سویرہ جاگا کرو مونٹھا نماز پڑھیا کر اگر چنگے پیر کھا رہا ہے نام سوچا نبی سنگ دیتا ہے سمجھ یا ہو نماز پڑھیا کر سمجھ یا ہو کہ پیرو نماز پڑھ کے آنے پیروں کو جیسے لازی نفل پڑھیا کر انہوں نے میں نماز بخشوانا تھا یہاں تو سر نفل کل پہ چھوٹا کر آج یہ نہیں نبا کیا رسول اللہ حاضر میرے مصطفیٰ نے کیا اشارہ فرمایا کل مومنین اخوتن سارے مومن بھائی آج کا شان نزول اب کے نظر کر رہا سارے مومن بھائی مگر یہ بات اعلیٰ مگر تک پہنچی بارگاہ خدا بندی تک پہنچی قدرت نے یہ نظارہ کیا کہ سب کچھ لٹانے والے بھی بیٹھے ہیں سب کچھ لٹانے والے بھی بیٹھے ہیں جانے قربان کرنے والے بیٹھے ہیں ساری رات جاگنے والے بیٹھے ہیں مصطفیٰ کریم کی خدمت کرنے والے بیٹھے ہیں دربار بیٹھے ہیں نبی نے تو کہہ دیا کل مومنین اخوتن مگر لا مقام ہر جلوت گئی ارے میرے محبوب یہ بالکل بات ٹھیک ہے سارے مومن بھائی سارے مومن بھائی بھوک تو بہت لگی ہے آپ کو تھکا ہوا میں امورہ آدمی ہوں 63 سال عمر ہو گئے 43 سال ہو گئے آپ 40 سال ہو گئے اگر آتے ہوئے سمجھ گئے یہ جو بیٹھے ہوئے میرے سامنے بابے میں ان کی جوانیاں دیکھی وہ جو کرسی پہ بیٹھے ہوئے میں ان کی جوانیاں دیکھی تو جو میری طرف کرو اب یہ بات مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا کل مومنین اخوتن سارے بھائی مگر جب نکاح خدا بندی میں یہ فیصلہ پہنچا کہا جان نثار بھی ہے قربانی دینے والے بھی ہیں صاحب علم و شعور بھی ہیں ان میں نصارہ بھی ہیں مہاجرین بھی ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو بدر کے سے آبی ہیں ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو شرع و بشرہ ہیں مگر پھر ادھر سے حکم کیا ہوا میرے محبوب تیرا فرمانا بالکل ٹھیک ہے مگر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بھیا خدا مجھے کہہ رہا ہوں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم برابر ہے مگر ہاں جو تقوی میں زیادہ ہے وہ زیادہ اکرم ہے یہاں سے میں جب شروع کیا جو تمہیں تقوی سے نہ کرو عند اللہ اتقاکم جو تقوی میں آگے ہے وہ اس کی بارگاہ میں اکرم ہے جو اس کی بارگاہ میں اکرم ہوئے مکرم ہوئے وہ اپنا مقام پا گئے ارے دنیا میں تھے تو زندہ دنیا کے قبر میں چلے گئے آؤ ایک قرآن کریم کی اور جھلک میں آپ کو دکھاؤ اللہ کا نبی تخت جو ہے وہ حوالے کے اڑ رہی ہے توجہ چاہوں گا میں توجہ تخت حوالے کے اڑ رہی ہے تخت ہوا میں اڑ رہا قرآن گواہ ہے اس چیز کا رسے قطعی کسی بات ثابت ہے ارے زمین پہ رینگنے والی چونٹی کی زبان سمجھنے والا نبی چونٹی کی زبان سمجھنے والا نبی آسمان میں تخت اڑ رہا زمین پہ چونٹی رینگ رہی ہے یہ اللہ کا نبی سلیمان سن رہا تخت اترا تھوڑا سا میں مختصر کرتا ہوں اپنے پروگرام اب ہوا کیا دیکھا ایک جانور غائب یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جانور غائب تھا یہ بھی سنا ہوگا اپنے علماء بیان کرتے ہیں سارے بیان کرتے ہیں اور خاص کر کے آج کل تو زیادہ بیان کرتے ہیں کیونکہ ذرا فیس کا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی ڈیڑھ گھنٹہ پورا کرنا ہوتا ہے فیس کو بھی ضرور تعین کیا ہوتا ہے نا سمجھتے ہیں اب تھا معاملہ یہ کہ سنا ہوگا ایک پرندہ غائب کدھر گیا خود غائب کل ملے گا تجھے پکڑ دوں گا اس کو اب جلال نے دیکھنے کے کام شروع آیا حضرات مشیت الہی اب دیکھنے کے جا رہے ہیں حضرات ایک اور حکومت میں گیا وہاں ایک عورت کی حکومت ہے اتنا تختہ اتنا یہ ہے وہ جو بتلانا مقصود ہے اب اللہ
کہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی کوئی اور حکومت کرے، جاؤ دستخط اٹھا کے لاؤ. اب میں نے کی بات بتا رہا ہوں، آپ کے دعوت نہیں کر رہا، جاؤ دستخط اٹھا کے لاؤ. 80 گز ہے، 100 گز ہے، لمبا چوڑا، اتنے ہزار آدمی آ کے سجدے میں لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کا نبی کا سجدہ تو صرف خدا کے لیے، کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے. آج باپ کے ہاتھ چومے شراک، ماں کے ہاتھ چومے شراک، سمجھ گئے؟ ارے مرشد کے ہاتھ چومے شراک، اگر باپ کی قبر چومے تو شرک، فتویٰ لگ جاتا ہے. شرک کو سمجھو، شرک اس دن ختم ہو گیا تھا جب میرا مصطفیٰ کائنات کا آقا ارے میدان عرفات میں، توجہ میں کہنا میدان عرفات میں سید صاحب جب یہ خطبہ دیا تھا اور کیا ارشاد فرمایا تھا کہ پاؤں کے نیچے شرک کو مسل کے میرے مصطفیٰ نے تو شرک کو مسل کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. جب شرک کو مسل کر دیا گیا، پھر شرک کہاں سے آیا؟ شرک کی بڑی لمبی تشریح. آؤ اب باپ کے ہاتھ چومے شرک، ماں کے قدم چومے شرک، مرشد کے ہاتھ چومے شرک. نبی کی بارگاہ میں صحابی آتا ہے، نبی کی بارگاہ، نبی کا پروردہ نبی کے ہاتھ میں بیٹھتی ہوئی ہے. آج کسی عالم کا شاگرد ہو کے کہتے ہیں کھچ مزہ ہے، میں بڑے فخر نال کہنا کیونکہ ماں دا لال میرے سامنے آیا. میں مفتی محمد حسین نعیمی دے شاگرد، وہ گل کرے میرے نال بیٹھ کے کتاباں ویکھیاں بھی نہیں جڑیاں فقیر نوں نظر چکڑ چھوڑیاں. اللہ اللہ دے ہر سال سمجھ گئے، مگر استاد کی مہربانی میرے سامنے آئے بات کروں. اب اللہ کا نبی ہو اور اس کے سامنے سے حاضر ہو اور ہاتھ بیٹھ مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں ہو، مرید سے آبی اور جس کے ہاتھ میں بیعت کی ہے وہ پیغمبر اعظم و آخر، بات اہل علم کے لیے ہے، پیغمبر اعظم و آخر جس کے ہاتھ میں بیعت کی. اب توجہ کریں میری طرف. اب کیا کہا؟ حبیبی یا رسول اللہ، حدیث شریف تواتر کے ساتھ، مستند حدیث، غلط ہو تو ذمہ دار. برس کیا کی حبیبی یا رسول اللہ؟ ایک منت مانی تھی تو اس میں منتا ماننے ہو گا اے ادھوں دی جو منت جیڑی میں گل فاصلہ لگا اس زمانے میں ایک منت مانی تھی. بتا کیا منت مانی تھی؟ منت یہ مانی تھی کہ جنت کی دہلیز چوموں گا، جنت کے دروازے کی دہلیز چوموں گا. اب جنت کہاں سے آئے، کہاں سے رہو؟ منت پوری کری نوجوانوں بچوں، غور کرو اس کے اوپر، غور کر رہے ہیں اس کے اوپر. اب جنت کی دہلیز چوموں، جنت ہے نہیں، کہاں سے چوموں؟ کائنات کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ جا اپنے باپ، اپنے ماں کے قدم چوم، اپنے باپ کی پیشانی چوم. آگے آگے کیا ہوا؟ تارنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، جو ہو پردوں میں پنہا چشمے بینا دیکھ لیتی ہے، زمانے کی طبیعت کا تکانا دیکھ لیتی ہے. سمجھ گئے؟ آؤ اب کیا ہوا؟ یہ کہا کہ حبیبی یا رسول اللہ میرے والدین فوت ہو گئے. توجہ ہے، میرے والدین فوت ہو گئے. اب اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جا کے اپنے ماں کی قبر قدموں کی طرف چوم. کیا کہا؟ ماں کی قبر قدموں کی طرف چوم، باپ کی قبر سرہانے کی طرف چوم. شرک کہاں گیا؟ اب شرک کا فتویٰ کہاں گیا؟ مناحات کا فتویٰ کہاں گیا؟ ممنوع ہونے کا فتویٰ کہاں گیا؟ اب اللہ کا نبی حکم دے رہا، پوچھنے والا صحابی ہے جس کے درجے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. اب آگے چلے، آگے پھر کیا ہوا؟ ہاتھ بند حبیبی یا رسول اللہ میرے والدین ختم ہو گئے، اب ان کی قبریں معدود ہو گئی، معدود ہو گئی، مجھے پتا نہیں. اللہ کے نبی نے آسا پکڑا، زمین کے اوپر نشان لگایا، پھر نشان لگایا، کہا کھڑا ہو جا، کھڑا ہو گیا. ایک کو باپ کی قبر تصور کر، ایک کو ماں کی قبر تصور کر، ذرا چوم لے. ارے چومنے سے تیرا وہ جو وعدہ منت ہے وہ پوری ہو جائے گی. نبی نے اپنے سامنے چومائے، باپ کی قبر کو بھی بوسہ دلایا، ماں کی قبر کو بھی بوسہ دلایا. آج کہتے ہیں جی مرشد کے ہاتھ نہیں چومنے. اگر شرک ہوتا تو پھر مصطفیٰ کریم حکم نہ دیتے کہ جا کے قبر کا بوسہ لے. شرک ہوتا تو مصطفیٰ یہ نہ کہتے کہ اپنے باپ کی قبر کو جو ہے وہ سر کی طرف سے چوم لے. آؤ اب کیا ہوا؟ آخری بات، غازی کی بات، مقام
جذبے میں آ کے جاؤ وہ عورت حکومت کرے، اللہ کا نبی پوچھ رہا یہ عورت کی حکومت ہے، اس کا تخت لاؤ اس کا۔ ایک عالم تھا، بڑی ڈیل ماری اسے، عالم تھا بڑی ڈیل ماری، کہا اگر میں تخت لا سکتا، اچھا لا، کتنی دیر میں لائے گا؟ کہا جتنی دیر اٹھ کے بیٹھیں گے۔ اسی چکر میں پڑ گیا اور بیٹھے جو پینے آئے تھے، میں نے تو پی کے کبھی کے چلے گئے، تو ابھی تک اسی میں لگا وہ حلال ہے کہ حرام ہے، اسی سے مجھے حلال ہے کہ حرام ہے، جتنے دیر میں اٹھ کے بیٹھیں گے۔ کہا نہیں نبی کو دوبارہ نہیں، اب سر جھکا کے ایک فقیر خدا مست بیٹھا، ایک مستوار بیٹھا، سر جھکایا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو کی لڑکیاں ٹوٹ رہی، اللہ کے نبی نے کہا وہ بیٹھا ہوا، کہا اتنی بڑی پاور، اٹھ کے بیٹھوں گا اتنا بھرا تخت تو لے آئے گا، یہ اتنی بڑی پاور کہاں سے ملی، یہ اتنا بڑا علم کہاں سے ملا؟ اب اس نے کیا جواب دیا کہ میرے پاس کتاب کا علم ہے۔ کس چیز کا علم ہے؟ کتاب کا علم ہے۔ خوش طرح باشد کے سرے دل برا، گفت آیت در حدیث دیگرا، میرے پاس کتاب کا علم ہے، کتاب کے علم والا اب رہ گیا، ختم ہو گیا، جواب نہیں دے سکا۔ اب وہ فقیر جو بیٹھا ہوا تھا کہا میں لاتا ہوں، کب لاؤ گے؟ حضور کی آنکھ بند ہو کے کھلے، کہا لاؤ، کہا جی وہ تو آ بھی گیا، وہ تو آ بھی گیا، یہ کہاں سے سیکھا؟ سر جھکا لیا، ہاتھ باندھ لیے، کہا اللہ کے نبی ہاتھ میں فضل ربی، یہ میرے اوپر اللہ کا فضل ہے، نہ علم کا مان کیا نہ کرم کا مان کیا، وہ کرم نہیں کہا، فضل کا، کرم نہیں کہا، صوفی صاحب خلیفہ صاحب فضل کہا ہے، کبھی بول بھی چھوڑیا کرو، کرم نہیں کہا، فضل کہا۔ اب کرم اور فضل میں فرق کیا؟ کرم یہ ہے جو ساتھ لے کے آتا ہے، تبدیل نہیں ہوتی، سمجھ گیا نا؟ کرم یہ ہے، بول متھے دیے تقدیر ایک جو یار بنانا آئے گا، یہ ہے کرم۔ مگر فضل اس کا جس پہ جب جی چاہے کر دے، جس پہ جب جی چاہے کر دے، یہ اس کا فضل ہے۔ یہ نہیں کہا کتاب کا علم ہے، میرے اوپر اللہ کا فضل ہے، جن کے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ پھر ایک بزرگ پکار اٹھا، تواضع کلند ہوش مندے گزین نہاد شاخ پر لیوا سر بر زمین، پھر وہ ڈالیاں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، اٹھی ہوئی نہیں ہوتی، پہچان کیا ہے؟ ان کو میٹھا پھل لگا ہوا ہے، ان کو میٹھا پھل لگا ہوا ہے، جن کو میٹھے پھل لگتے ہیں وہ ڈالیاں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کھڑی ہوئی نہیں ہوتی، وہ ڈالیاں جھک جاتی ہیں، وہ کس لیے ان کو میٹھا پھل لگا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، عرب کو دیکھا، عجم کو دیکھا، بہت سارے ملکوں کو دیکھا، شاہ صاحب بھی ساتھ تھے سعودیہ میں، سمجھ گئے، کھجوروں کا موسم تھا نا جب ہم گئے تھے، تو ڈالیاں لگی ہوئی تھی، پتے اوپر تھے پھل نیچے تھا، پتے اوپر تھے پھل نیچے تھا۔ ارے جس ڈالی کو میٹھا پھل لگتا ہے وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کا درس کیا تھا کہ اے امتیوں، نہ میں کسی کے علم میں فخر کرتا، نہ میں کسی کی دولت میں فخر کرتا، نہ میں کسی کی بہادری پہ فخر کرتا، ہاں فخر کرتا ہوں تو پھر فخر پہ فخر کرتا ہوں۔ میرا فقیر جو ہے یہ میرا فخر ہے، میرا فقیر میرا فخر ہے۔ اور جس کو پھر اللہ کا نبی کہے یہ میرا فخر ہے تو پھر اس کی شان کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی؟ آؤ ایک جھلک دکھاتا ہوں، اس کی عظمت اور شان یہ ہوگی، زبان اس کی ہلے گی، تقدیر خدا کی ہوگی، زبان اس کی ہلے گی، ضرور ہلے گی، تقدیر خدا کی ہوگی، ہاتھ اس کا اٹھے گا، منظوری خدا کی ہوگی۔ ارے توجہ وہ کرے گا، من الظلمات الی النور، پھر اندھیرے سے نکل کے نور میں آئے گا، توجہ وہ کرے گا تو پھر چور سے قطب بنے گا، ارے توجہ وہ کرے گا تو جاہل سے عالم بنے گا۔ یہ فقیر کہاں کے پڑے ہوئے تھے؟ کس درس کے پڑے ہوئے تھے؟ حسین یونس بابا جی حضرت شاہ کے درس کے پڑے ہوئے تھے؟
کوئی سند ہے بتاؤ؟ سمجھ گیا؟ سعید الدین صاحب کی طرف کے پڑے ہوئے تھے، کوئی سند ہے تو بتاؤ؟ بابا جی مولوی کی طرف کے پڑے ہوئے تھے، کوئی سند ہے بتاؤ؟ حضرت خواجہ نظام الدین کہیں شریف پر کس طرف کے پڑے ہوئے تھے؟ صرف بابا جی چوراہی کی نگاہ کا فیصلہ، بابا جی چوراہی کی نگاہ کا فیصلہ، سمجھ گئے؟ ارے یہ ہے کہ ایک علم وہ ہے جو کتاب سے پڑھایا جاتا ہے، ایک علم وہ ہے جو آنکھوں سے دل کے اوپر نقش کیا جاتا ہے، جو دل کے اوپر نقش کیا جاتا ہے اس کی چمک بڑی دور جاتی ہے، مگر جو کتاب کا علم ہوتا ہے پھر اس کی علمت، اس کا مقام کیا ہوتا ہے کہ یضل بھی کثیرم ویہدی بھی کثیرا، پھر وہ ہدایت بھی پا جائے گا، گمراہ بھی ہو جائے گا۔ علم والے پڑھے ہوئے عالم گمراہ ہوتے ہوئے میں نے دیکھے، علم پڑھے ہوئے عالم گمراہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، مگر مجھے ایک فقیر بتا دو گمراہ ہوا، چیلنج ہے میرا سب کے لیے، ایک فقیر بتاؤ پڑھا ہوا نہیں ہے، اکھا بند کر کے ساری نیوی دھون کر کے نظر لوح محفوظ سے مار سکتا، اکھا بند کر کے نیوی دھون کر کے نظر لوح محفوظ سے مار سکتا، ماری جا نہ ماری، ارے لوح محفوظ تک نظر پہنچی نہ پہنچی میں نہیں کہہ رہا، آپ کے علاقے کا رہنے والا بندہ دنیا کائنات جسے رومی کشمیر کہتی ہے، قلم ربانی ہاتھ ولی آگے لکھے جو امن بھاوے ولیہ نورم طاقت بخشی، لکھے لیکھ بٹھاوے، اب آؤ لکھے لیکھ کیسے ملتے ہیں اور قلم ربانی کیسے ہاتھ میں ہے، نظر اٹھتی ہے تو لوح محفوظ پہ جاتی ہے، وہ کتاب سے پڑھ کے سناتا ہے، وہ دل کی بات بتاتا ہے، وہ دنیا کا راز بتاتا ہے، وہ دل کا راز بتاتا ہے، ارے وہ جسم کو صاف کرتا ہے، یہ دل کو صاف کرتا ہے، وہ جسم کی تطہیر کرتا ہے، یہ دل کی تطہیر کرتا ہے، یہ فیضان نظر، یہ فیضان نبوت، یہ فیضان، یہ معرفت الہی کہاں سے ملی؟ نسبت رسول سے ملی۔ اب آخری بات علماء کی توجہ کے لیے، مشائخ کی بارگاہ، ایک فقیر صاحب منزل جہاں کے ڈیرا لگایا، میں شاہ صاحب کو رستے میں کہہ رہا تھا، آج پکی سڑکیں ہیں، گاڑیاں بھاگ بھاگ کرتی آ رہی ہیں، سمجھ گئے؟ میری بھی لینڈ کروزر پہنچے گی، آپ کی بھی پہنچے، مگر ذرا اس بابے کو دیکھو جس نے آ کے ڈیرا لگایا تھا، اس مائی صاحبہ کو دیکھو جنہوں نے ڈیرا لگایا تھا، کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ساقی کوئی بات ہے تیرے پیخانے میں ضرور، میں خار دور سے چلے آتے ہیں، ساقی کوئی بات ہے تیرے پیخانے میں ضرور، میں خار دور سے چلے آتے ہیں، ایسا توحید کا نشہ چکایا، ایسا توحید کا نشہ دیا، کہیں میلہ لگے نہ لگے، ارے کہیں رونق ہو نہ ہو، کہیں چراغ جلے نہ جلے، داتا گنج بخش کے حلوے اجمیری کے مزار پہ اندھیرا نہیں ہوگا، معین الدین چشتی کے مزار پہ اندھیرا نہیں ہوگا، بابا مولوی کے مزار پہ اندھیرا نہیں ہوگا، پیر موسم شاہ کے مزار پہ اندھیرا من الظلمات الی النور، کیونکہ وہاں پہ نور کا دیا چلتا ہے۔ اب اکھاں بند کر کے نیلے کھاؤ نظر لوح محفوظ سے میں یہ کہیں ملتان کے اندر بات لمبی طویل ہو جائے گی، نماز بھی پڑھنی، بس ایک دو منٹ سمجھ گئے؟ اب نظر کی فقیر نے لوح محفوظ پہ گئی، تیری قسمت ہے ہی نہیں ہے، بار ایک معصوم بچہ تھا، بول اٹھا، ہے ہی نہیں، کہا اچھا نہیں ہے تو پھر بابا اگر قسمت میں ہوتا تو گھر بیٹھے ہوئے مجھے مل جاتا، تیرے پاس آنے کی ضرورت نہیں تھی، ضرورت اس لیے پڑی کہ قسمت میں نہیں ہے، ارے جو قسمت میں ہو وہ مل جاتا ہے، ہر حال ملتا ہے، ضرور ملتا ہے، مگر جو قسمت میں نہیں ہوتا وہ ملتا نہیں، دلوایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، جو قسمت میں ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، جو نہیں ہوتا وہ دلوایا جاتا ہے۔ اب یہ دلوایا جانا اور مل جانا زمین و آسمان کا فرق ہے، ارے جو قسمت میں تھا مل گیا، جو نہیں تھا وہ دلوایا گیا، گودی میں ڈال دیا گیا، تقدیر کو بدل کے رکھ دیا، گھر سے چور آیا تھا، کتب بن کے گیا، میں ان اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنے والے مطلق جاہل میں نے دیکھے ہیں جن کو کچھ نہیں آتا تھا، مگر فقیر نے ایک توجہ کی، معرفت الہی حاصل ہوئی، دنیا سے عالم بن کے گئے، دنیا سے ایسے لوگ بن کے گئے جنہوں نے زمانے کی تقدیروں کو بدل کے رکھ دیا، زمانے کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیا، زمانے کے نظام کو بدل کے رکھ دیا، زمانے کی اوقات کو بدل کے رکھ دیا۔ ایک
ساتھ کوئی ساتھ نہیں تھا، کوئی فوج نہیں تھی. اگر یہ بھائی بات کر رہے تھے، بیٹا بات کر رہا تھا، سمجھ گئے؟ انہیں کوئی گن مین ساتھ تھا. آج کل تو یہ ہو گیا نا، یہ کنسپٹ ہو گیا، یہ رواج ہو گیا، سمجھ گئے کہ ساتھ کوئی بندوقوں والا ہو. سمجھ گئے؟ ایک مولانا صاحب گئے چورا شریف، نام میں نہیں لوں گا کیونکہ اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. چورا شریف گیا تو وہ بندوقوں والے بیچارے پسینہ پسینہ، وہ مولانا تو اندر بیٹھ گئے. بابو جی اب وہ گن مین بیٹھ کھڑے ہیں. میں نے کہا یار بیٹھ جاؤ. کہ لگی جی نہیں ہم نے نہیں بیٹھا. میں نے کہا بیٹھ جاؤ یار. نہیں ہم نے نہیں بیٹھا. وہ بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا مولوی کو. اگر ایک مولوی مر گیا تو بہت مولوی اور ہے، کوئی بات نہیں. نہیں جی نہیں بیٹھا. اب میں نے ان کو ایک دعوت فکر دی. توجہ میری طرف ہے، ایک دعوت فکر دی. میں نے کہا میں ایک کام آپ کو بتاتا ہوں، آپ کر دو، زمانے کی جان چھوٹ جائے گی. کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا آپ کے پاس بڑی قیمتی بندوق ہے، عزرائیل کو مار دو. جان چھوٹے سارے عزرائیل کو مار دو. جی ہم عزرائیل کو مار سکتے ہیں. میں نے کہا عزرائیل کو مار نہیں سکتے تو پھر مولوی کو بچا سکتے ہو. علی کا ذکر ہو رہا تھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، موت سے پیار کرو تمہیں زندگی ملے گی. اور موت کون سی؟ مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ. مرنے سے پہلے بوتو قبلان کا بوتو وہ تو آئے گی تو دیکھا جائے گا. مرنے سے پہلے مر جاؤ. نظام دنیا چھوڑ دو، ضرورت زندگی چھوڑ دو. ارے ہر چیز کو ترک کر دو، جا کے بیٹھ جاؤ. مرنے سے پہلے مر جاؤ. جب تم مرنے سے پہلے مر جاؤ گے، ارے موت سے پیار کرو گے تو پھر تمہیں وہ زندگی ملے گی. دنیا پہ رہو گے تو زمانہ یاد کرے گا. دنیا سے چلے جاؤ گے تو تمہاری قبروں پہ بھی سلام ہوگا. آج بڑے بڑے علماء کی قبر میں نے دیکھی. میں تحقیق نہیں کر رہا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تنقید کرنے کی، نہ مجھے ضرورت انگلی اٹھانے کی. میں تو ایک فقیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، مگر قبریں میں نے بڑی بڑی دیکھی ہیں. واللہ ابھی میں اس کے بچے کو قبر دکھا رہا تھا نا، جیل یاد ہے کب کی بات ہے؟ یہ 2-3 دن کی بات ہے. حضرت صاحب ایک کوٹھی کے باہر قبر ہے، جیل جی ٹی روڈ کے اوپر. اس بندے کی قبر جس کا علم کا توتی پوری دنیا میں بولتا تھا، پوری دنیا میں. اور علماء فخر سے کہتے تھے کہ میں قاضی عبدالسلام کھلا بٹی کا شبد سے ہاتھ مار کے چیلنج کرتے تھے مناظرے کا. کوئی کھچ بجا ہے. قاضی عبدالسبحان میں شاگرد ایک کوٹھی کے باہر دروازے کی قبر ہے. سمجھو بر مدارے ماں غریبا، نئے چراغو نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزت نئے سجائے بلبلے. سمجھ گئے؟ مگر ایک فقیر کی قبر، کوئی سڑک نہیں، کوئی رستہ نہیں، کوئی آنے کا طریقہ نہیں. عورتیں بھی آئی، مرد بھی آئے، علماء بھی آئے، مشائخ بھی آئے. وجہ کیا ہے؟ وہ کتاب کا علم تھا. یہ در حدیث یہ معرفت الہی کا علم ہے. جن کو معرفت الہی ہوتی ہے پھر وہاں پہ بلایا نہیں جاتا. جہاں شمع روشن ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. نبی کی تعلیم کیا تھی کہ میں ان کے اوپر فخر کرتا ہوں؟ نبی کی تعلیم کیا تھی کہ کسی کو کسی کے اوپر برتری نہیں ہے. جہاں سے ایک پوائنٹ میں نے دیا تھا، برتری نہیں ہے. مگر ہاں تم میں سے جو تقوی میں آگے ہیں وہ اللہ کے قریب ہیں. تقوی میں آگے ہے وہ اللہ کے قریب ہے. اور تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ بات لمبی ہو جائے گی، کافی لمبی ہو جائے گی، لمبی طویل ہو جائے گی. اب تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ متقی کون ہوتا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ پانی پی لے، دیکھ کوئی نہیں رہا، یہ ہے تقوی. مگر تقوی کیا کہتا ہے؟ نہیں پینا. کیوں نہیں پینا؟ تو روزے میں ہے، تو روزے میں ہے. ایک روزہ 30 دن کا، ایک روزہ ساری زندگی کا، ایک روزہ کھانے پینے کا نام، ایک روزہ ترک دنیا کا نام. اب روزہ کھانے پینے کو ترک کر دیا، وہ تو 30 دن کا. مگر یہ اللہ والوں کا گروہ جس روزے میں ہے وہ زندگی کا روزہ، زندگی کا روزہ، ساری زندگی کا روزہ. اب متقی، اب شان کیا ہے؟ یہ اللہ کے بندے، یہ محبوب الہی کسی پلید چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے. جو ہے کسی پلید چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے. اگر پلید چیز کو ہاتھ لگا لے تو وہ پاک ہو جائے. کسی پلید چیز کو ہاتھ لگا لے تو وہ پاک ہو جاتی ہے.
مگر پلید کو تو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، ہاتھ ہی نہیں لگاتے. اگر ناپاک کسی چیز کو ہاتھ لگا لے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. سمجھ گئے؟ اب کیا ہوا؟ ایک بزرگ اللہ والے خادم پاس بیٹھا ہوا ہے، امتحان مقصود ہوا نا تو کہا جا کے نا تو کوئی سب سے گندی چیز اٹھا کے لے آ، کوئی گندی چیز اٹھا کے لے آ. وہ گیا سب کو کوئی چیز اٹھائی، آگے سے آواز آئی میں تو گندی نہیں تھی، مجھے تو نے گندا کیا ہے، تو نے گندا کیا ہے. میں کب گندی تھی؟ میں تو بڑی صاف تھی، طیب طاہر تھی، مجھے تو نے گندا کر دیا. اب مرا ہوا کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، مردہ تھا، سمجھا؟ اسے جا اٹھا سکا، میں تو زندہ تھا، مجھے تو نے سر سے مارا اور مجھے گندا کر دیا. پھرتا پھرتا نبی بات جب واپس پہنچا تو اللہ والے نے کہا سوچ اب کائنات کا گھر تو تیرے اندر ہے، اب صاف کیسے ہوگا؟ اب وہ کسی کے دھونے سے صاف نہیں ہوگا، اب وہ نظر سے صاف ہوگا. جب ایک نظر چلی، وہ جو قلب سیاہ تھا، وہ جو قلب مطمئنہ نہیں تھا، دنیا کی طلب تھی، دنیا کی ناپاکی تھی، دنیا کی پلیدی تھی، ایک نگاہ سے دیکھا قلب کو قلب مطمئنہ بنایا. جب قلب مطمئنہ بنایا تو پھر حکم ہوا آ میرے قریب آ جا، آ میرے قریب آ جا. بات لمبی ہے بہت ساری. دوستو بابا کے عرس پہ آئے ہیں، کیا لینے آئے ہیں؟ بھوکے سے گاٹوڑا کو نہیں سمجھے، وہ من لگے سب ٹوٹے بغیر یہ چاول بنا رہے ہو، کوئی شاید بنا رہے ہو آج تو مکرانی چاول تو ہونے نہیں. سمجھ گیا کیا ہے؟ روٹی آنے ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے، لینے کیا آئے. اب مجھے بتاؤ اس دکان سے کیا سودا لے کے جاؤ گے؟ کیا سودا لے کے جاؤ گے؟ اس دکان سے کیا سودا لے کے جاؤ گے؟ ارے لے کے جانا ہے تو پھر پرہیزگاری کا سودا لے کر جاؤ، سچ کا سودا لے کے جاؤ. جو لے کے آئے ہو اسے پھینک جاؤ، جو لے کے آئے ہو اسے پھینک جاؤ. سچ کا سودا لے کے جاؤ، محبت رسول کا سودا لے کے جاؤ، محبت الہی کا سودا لے کے جاؤ، شب بیداری کا سودا لے کے جاؤ، پرہیزگاری کا سودا لے کے جاؤ. ناپاک آئے ہو تو پھر جو ہے وہ پاکیزگی اور طہارت کا سودا لے کے جاؤ، تو پھر تو تمہارے آنے کا مقصد ہوا. مگر جیسے آئے ایسے چلے گئے تو آفے کعبہ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تو آفے کعبہ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو آفے کعبہ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. لباس حرص اتارو، جامع احرام سے کرے. اب آئے ہو تو کچھ لے کے جاؤ. اللہ کریم اس آستانے کو سلامت رکھے، سلامت رہے، یہ محبت کا درس دے رہے ہیں. یہ وہ ٹولہ ہے زندہ جاوید ہے، اللہ والوں کا گروہ. امت مرحوم ہو سکتی ہے، مٹ سکتی نہیں. قبروں میں بھی بڑا فرق ہے، بندوں میں بھی بڑا فرق ہے، موتوں میں بھی بڑا فرق ہے، مگر وقت کا دامن تنگ ہے. نماز پڑھنی ہے، شاہ سبھی تشریف لائے. اللہ کریم سلامتی عطا فرمائے. آمین بجاہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ.